सुरों के संग अस हुमा कुरैशी पार्ट नंबर 5। ईसा इस वक्त एक पाकिस्तानी रेस्टोरेंट पर बैठा था। इसे पता नहीं क्या सूझी थी कि कढ़ी चावल का ऑर्डर दे दिया था। अब वो तैयार होने में अच्छा खासा वक्त भी लग गया था, मगर अब वो मज़े से बैठा बस मुंतज़िर था कि कुछ अच्छा सा खाने को मिल जाए तो वक्त लगने का गम हल्का हो जाएगा। वो मोबाइल में गुम था जब भी कोई वजूद इसके ऐन सामने आकर खड़ा हुआ था। साथ ही वो सर को तिरछी पोजीशन में खम देकर इसके सामने झुकी थी। ईसा अब्दुल्ला, व्हाट अ कोइंसिडेंस! मतलब हमारी मुलाकात एक बार फिर हो रही है। वाओ! वो हैरान हुआ, साथ ही मोबाइल साइड कर रखा। वो वही लड़की थी जिससे इसकी उस दिन मुलाकात हो गई थी। ईसा के चेहरे पर शनासाई की रमक उभरती देख वो मजीद पुरजोश हुई थी। क्या मैं यहाँ बैठ सकती हूँ? वो इजाजत तलब कर रही थी। ईसा ने गहरी सांस खारिज की, गोया मैडम, आपको कौन मना कर सकता है? श्योर, वो मुस्कुराकर इजाजत दे गया। आप क्या ऑर्डर का वेट कर रहे हैं? अब वो पुरजोश लहजे में बात को तोल दे रही थी। जी बिल्कुल, वो कंधे उचका गया। इस रेस्टोरेंट का खाना सच में बहुत अच्छा है। ईसा मुस्कुराया। मैं आपको आपका शो बहुत शौक से देखती हूँ। आपका ह्यूमर सच में बहुत मज़े का है। थैंक यू। वो हूंस बहुत रिजर्व बैठा था। इसके तासुरात नॉर्मल थे, जबकि मुकाबिल लड़की हद से ज़्यादा पुरजोश दिखाई दे रही थी। क्या आप मेरे साथ कंफर्टेबल नहीं हैं? फील नहीं कर रहे हैं? इस बार वो ज़रा ऑकवर्ड हुई थी क्योंकि वो मुसलसल हल्की मुस्कुराहट संग बस इसी की बातों का जवाब देने पर इत्तेफाक कर रहा था, और यही चीज़ मुकाबिल को कोफ्त में मुब्तला कर रही थी। नहीं, ऐसी बात नहीं है। दरअसल किसी से भी बात करने से पहले मैं उसका इंट्रोडक्शन लेता हूँ। अब आप तो मुझे जानती हैं, मगर अनफॉर्चुनेटली मैं आपको नहीं जानता। इस बार वो ज़रा शरारती लहजे में गोया हुआ तो ज़रताज माथे पर हाथ मार गई थी। ओह!
یہ تو میں بھول ہی گئی تھی۔ میرا نام زرتاج شاہ ہے اور میں نے ایک امریکن نسل پاکستانی ہوں اور آج کل لندن میں اپنی ایک دوست کے ساتھ رہ رہی ہوں۔ میری فیملی لاس اینجلس میں رہتی ہے۔ وہ دیس گام کی طرح ایک لمحے میں ساری سچویشن سے آگاہ کر رہی تھی۔ او زرتاج، نائس نیم، وہ سرا رہا تھا جبکہ وہ مسلسل مسکرا رہی تھی۔ بالکل، مجھے آپ کا نمبر مل سکتا ہے؟ عیسیٰ ہولے سے مسکرایا تھا۔ کیا آپ مجھے ڈیٹ کرنا چاہتی ہیں؟ اس بار کونیا میز پر رخ ٹکاتے وہ ذرا آگے کو جھکتا رازدار سے شریر لہجے میں گویا ہوا تھا، اتنے ہینڈسم لڑکے کو ڈیٹ کرنے میں کوئی حرج بھی نہیں ہے۔ ویسے وہ شرارت سے لب دباتوں تلے دبا گئی۔ ہا 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 ہا، یو آر سو کیوٹ، نمبر نوٹ کیجئے۔ وہ اس کی باتوں سے محظوظ ہوا تھا، ساتھ ہی اسے وہ ایک اچھی کمپنی بھی لگی تھی۔ ایسا پہلی بار تھا کہ وہ خود سے کسی لڑکی کی طرف مائل ہو رہا تھا، جبکہ وہ صرف دوسری ملاقات میں ہی اچھی خاصی فری ہونے کی چکر میں لگ گئی تھی۔ جی جی بتائیے۔ اس کی مخروطی انگلیاں تیزی سے ڈائل پیڈ پر چل رہی تھیں۔ ویسے اگر سچ کہوں تو مجھے آپ سچ میں بہت اچھے لگتے ہیں۔ عیسیٰ نے معائنہ خیری سے آنکھیں گھمائی تھی۔ اور اگر میں سچ کہوں تو میں کبھی پاکستان میں بھی آپ جیسی جذباتی فین سے نہیں ملا۔ وہ شرارت سے بولا، آپ کو تو پتہ ہے میں نے سوچ رکھا تھا کہ اگر میں کبھی زندگی میں آپ سے ملی تو فوری طور پر دل کی بات کہہ دوں گی۔ عیسیٰ متجسس لہجے میں بولا۔ کیا ہے آپ کے دل کی بات؟ اس کی گہری سیاہ آنکھیں آپ کے دل کی بات، اس کی گہری سیاہ آنکھیں مسلسل مسکرا رہی تھی۔ یہی، کیا آپ مجھ سے شادی کریں گے؟ عیسیٰ کے چہرے پر وہ جو محفوظ کن مسکراہٹ رقص کر رہی تھی، وہ پل میں ہوا ہوئی۔ چہرے کے تاثرات سخت ہوئے تھے، آنکھوں کی چمک ماند پڑ گئی تھی۔ آپ شاید مائنڈ کر گئے ہیں، میں نے تو بس
دل کی بات کہی تھی۔ وہ اس کے تاثرات کا جانچتی نگاہوں سے جائزہ لیتی، لب دانتوں تلے دبا گئی تھی۔ نہیں، مائنڈ تو نہیں کیا، مگر یہ میری لائف کا فرسٹ ایکسپیرئنس ہے نا کہ کوئی لڑکی خود مجھے پرپوز کر رہی ہے۔ اس بار وہ اپنے تاثرات پر قابو پا چکا تھا، جبکہ وہ قہقہا لگا گئی۔ اتنے میں آرڈر بھی سرو ہونے لگا تھا۔ کڑھی چاول؟ وہ ذرا حیران ہوئی۔ کیوں؟ اچھے نہیں ہوتے کیا؟ اس نے آئی برو اٹھائے۔ نہیں، ایسی بات نہیں ہے۔ مجھے لگا کہ آپ شاید باربیکیو کا آئٹمز کے آرڈر کا دے کر اس کا انتظار کر رہے ہیں۔ یہ چیزیں تو بہت کم لوگ کھاتے ہیں اور یہ بہت ہی زیادہ ٹائم ٹیکنگ بھی ہیں۔ وہ اپنی رائے کا اظہار کر رہی تھی۔ مجھے اکیلے کھانا کھانے کی عادت نہیں ہے، مگر جب سے لندن آیا ہوں اکیلے ہی کھانا کھانا پڑ رہا ہے۔ کیا آپ میرا ساتھ دیں گی؟ وہ سوالیہ کھویا ہوا تو وہ مسکرائی۔ شور، وائی ناٹ؟ آپ کی بدولت مجھے لندن میں کڑھی چاول کھانے کا تجربہ بھی ہو جائے گا۔ وہ دونوں ہی کھل کر مسکرائے تھے، جبکہ عیسیٰ نے نوٹس کیا تھا کہ وہ تھالی انڈین اسٹائل میں سرو کی گئی تھی۔ باقاعدہ ایک درمیانے سائز کی تھالی تھی جس میں ایک کٹوری میں کڑھی، دوسری میں دہی اور ایک میں چٹنی ٹائپ کچھ تھا، اور ایک طرف وہ چاول رکھے تھے۔ یہ پاکستانی ریسٹورنٹ ہے، اس نے وہ اب تصدیق کر رہا تھا۔ جی بالکل، اس نے ایک الگ پلیٹ میں اپنے لیے نکالتے ہوئے کہا، حامی بھری۔ تو یہ پاکستانی ڈش انڈین اسٹائل میں کیوں سرو کر رہے ہیں؟ اسے ذرا عجیب لگا۔ ہا 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 ہا۔ دراصل یہاں کی مینجمنٹ میں زیادہ تر لوگ انڈین ہی ہیں۔ وہ دوسری بات، تھالی کا ٹرینڈ چل رہا ہے، لوگ لائک کرتے ہیں۔ میں پاکستان جب گئی تھی تو اب تو وہاں بھی بہت سارے ہوٹلز میں یہ اسٹینڈرڈ بن چکا ہے۔ وہ تھوڑے سے چاول پر کڑھی ڈالتی، پہلا نوالا منہ میں رکھ چکی تھی، جبکہ عیسیٰ نے الگ سے لیتے چمچے سے
کھانا اسٹارٹ کر دی تھی۔ ہم وہ سمجھ کر سر ہلا گیا۔ ویسے ٹیسٹ بہت اچھا ہے چچی۔ جان کے ہاتھ کی کڑی یاد آ گئی ہے مجھے۔ اب وہ تعریف کر رہا تھا۔ ویسے آپ کی فیملی میں کون کون ہوتا ہے؟ اب وہ دونوں مزے سے کھانا انجوائے کرتے ہوئے باتوں میں مگن ہو گئے تھے۔ دادا ابو، موم، ڈیڈ، چاچا چاچی، ان کی بیٹی جس کی ابھی ریسنٹلی شادی ہوئی ہے، اور بس یہی چھوٹی سی فیملی ہے ہماری۔ وہ چمچ سے ہی ایک کٹوری کی کڑی ہضم کر گیا تھا، باقی سب چوں کا تو رکھا تھا۔ او، ویسے آپ کی شادی کیوں کینسل ہوئی تھی؟ سوری کہنا تو نہیں چاہیے، مگر جب میں نے آپ کی شادی کے کینسل ہونے کی خبر سنی تھی، مجھے اتنی خوشی ہوئی تھی کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتی۔ بس نہ پوچھیں۔ عیسیٰ کے تاثرات ایک بار پھر سرد ہوئے تھے۔ کچھ پرسنل ریزنز تھے، بس اسی وجہ سے۔ وہ مختصر لہجے میں بولا۔ خیر جو بھی تھا، مگر میرے لیے تو یہ گڈ سائن ہی تھا۔ وہ کیوں بھلا؟ وہ متجسس ہوا۔ مطلب بھائی، آپ ویکینسی خالی ہے، میں پرپوزل کی اپلیکیشن ڈال سکتی ہوں۔ وہ ہونس شرارتی لہجے میں بولی تو عیسیٰ کھل کر مسکرایا۔ اس لڑکی کی باتیں بہت مزے کی تھیں۔ میڈم، آپ پہلے ہی اپلائی کر چکی ہیں۔ وہ اس کے کچھ منٹ قبل کیے گئے پرپوز کا حوالہ دے رہا تھا۔ تو پھر کیا سوچا آپ نے اس بارے میں؟ اس کی ہیزل رنگ آنکھوں میں چمک واضح تھی۔ اہم، مجھے بیوی کی پوسٹ کے لیے روز سینکڑوں پرپوزلز موصول ہوتے رہتے ہیں۔ آپ کے علاوہ اور بہت سی قابل اور حسین خوبصورت کینڈیڈیٹس لائن میں کھڑی ہیں۔ ماما کا ڈپارٹمنٹ سب کی سی وی کا پوسٹ مارٹم کرتی ہیں۔ جب وہ فائنل کریں گی، جب ہی آپ کی اس پوسٹ کے لیے ہائرنگ ہو سکتی ہے۔ گہری سیاہ آنکھوں میں مائنہ خیزی سی چمک لیے وہ بھی شرارتی لہجے میں جواب دے رہا تھا۔ اوہ، یعنی میں امید رکھ سکتی ہوں؟ وہ مزید بولی تو وہ سر ہلا گیا۔
तो सर फिर कब मिलवा रहे हैं अपनी मम्मा से, ताकि मैं इन्हें इम्प्रेस कर सकूं, ताकि मेरी फाइल जरा ऊपर आ सके। इस बार ईसा अपना कहकहा जब्त नहीं कर सका था। यार तुम सच में ऐसी हो, या बस मुझे इम्प्रेस करने के लिए ऐसी बातें कर रही हो? वो इस लड़की को लेकर अच्छा खासा हैरान हुआ था। सर बस आपके मामले में थोड़ी सी पागल हूँ। वो क्या कहते हैं, आप पर ठीक किस्म का क्रश है मेरा। 4 साल होने को आ गए हैं जब से आपने फील्ड में कदम रखा है। मेरी निगाहें बस आपके चेहरे पर ही टिकी हुई हैं। वो सर पीछे फेंक कर हंसा। कितनी ही टेबल्स के लोग इसे पहचान चुके थे, मगर प्राइवेसी के ख्याल से सब एक निगाह डालकर अपनी बातों में मगन हो गए थे। जल्द मिलवाएंगे आपको, फिक्र ना करें। इसके लब मुसलसल मुस्कुरा रहे थे। कुछ ही देर में दोनों की अच्छी दोस्ती हो गई थी, जो ईसा के लिए एक हैरान कुन बात थी। वो मोहताज सा बंदा बिला मकसद इस लड़की से ज्यादा ही बातें कर रहा था। क्या बात है, आज मेरा बेटा बहुत मुस्कुरा रहा है। वो आयशा से वीडियो कॉल पर मसरूफ था। जब वो बेटे को इतने दिनों बाद हद से ज्यादा खुश देख इस्तफसारिया बोली, साथ ही इसकी नजर भी उतारी थी। हा 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 हा, नहीं, ऐसी बात नहीं है, मगर आज मेरी अपनी एक क्रेजी फैन से मुलाकात हुई। अब वो तफसील बता रहा था। ओह, तो ये है खुशी की वजह। उन्होंने मुस्कुराहट दबाई थी। नहीं, असल वजह यह है कि वो लड़की इतनी बिंदास है कि इसने मुझे 2 मुलाकातों में ही प्रपोज कर दिया, और मुझे दीवानगी की हद तक लाइक करती है। इसका बस नहीं चल रहा था मैं अभी हाँ करूं और वो अपने पेरेंट्स को लेकर आप लोगों के पास आ जाए, पाकिस्तान पहुंच जाए। वो खुद भी सोचकर मुस्कुरा रहा था। इतनी जिंदा दिल बच्ची कौन है? कभी मेरी भी बात करवाओ।
وہ بھی ذرا پرجوش ہوئی۔ آپ سے وہ صرف بات نہیں کرے گی بلکہ پوری کوشش کرے گی کہ آ کہ کسی بھی طرح آپ کو امپریس کر سکے تاکہ آپ اپنے بیٹے کے لیے مان جائیں۔ وہ ایک بار پھر مسکرایا۔ اس وقت سیاہ رنگ ٹراؤزر اور سینڈو میں ملبوس تھا۔ لندن میں رات کے 8 بج رہے تھے۔ اس سے اچھی اور کیا بات ہوگی؟ تمہاری عمر نکلتی جا رہی ہے، بس اب میں چاہتی ہوں کہ تم بھی جلد سے جلد کسی اچھی سی لڑکی کو دیکھ کر اس سے شادی کر لو تاکہ ہمیں بھی تمہاری خوشیاں دیکھنا نصیب ہو۔ وہ خوش دلی سے بولی۔ یار موم، آپ کہیں سے بھی ویسٹرن نہیں لگتی۔ پاکستان میں رہ کر آپ بھی بالکل ہی ٹپیکل مائنڈ سیٹ رکھنے لگی ہیں۔ بیٹے کی خوشیاں دیکھنی ہیں، بیٹے کے سر پہ صحرا سجتے دیکھنا ہے۔ ورنہ یہاں ویسٹ میں کون سی اماں کو بیٹے کے سر پر صحرا سجتے دیکھنے کا شوق ہوتا ہے؟ وہ تو کہتی ہیں بیٹا تو شادی کرے تو ہمیں انوائٹ ہی کر لے، یہی بہت ہے۔ وہ سر تکیے پر پھینکتا شرارت سے مسکرایا تھا۔ بیٹا، میں نے ویسٹ میں زندگی کے 23 سال گزارے ہیں، جبکہ یہاں تمہارے بابا کے ساتھ 35 سال ہو چکے ہیں، تو اب ماحول کا اثر تو ہوتا ہی ہے۔ وہ تفصیلی لہجے میں بولی تو وہ کھل کر مسکرایا۔ صحیح بول رہی ہیں یار۔ وہ اب ادھر ادھر کی باتیں کر رہا تھا۔ تو پھر میری بہو سے بات کب کروا رہے ہو؟ ان کی سوئی ابھی تک وہیں اٹکی ہوئی تھی۔ بہت جلد، بے فکر رہیں۔ وہ لب دبا گیا۔ اللہ تمہیں خوش رکھے۔ وہ دعائیا انداز میں بولی تھی۔ ایک بات، آپ کی ہونے والی بہو بہت فضول
اور بہت سادہ ہے۔ وہ جیسے آہ گاہ کر رہا تھا۔ اچھی بات ہے، پھر تو تم دونوں کی خوب جمے گی۔ ایک کم گو لڑکے ساتھ بولنے والی لڑکی کا پرفیکٹ کپل ہوتا ہے۔ وہ تو جیسے ہر بات پر وہ تو جیسے ہر بات پر راضی ہونے کو بیٹھی تھی۔ جاری ہے۔ ڈیئر ریڈرز اینڈ لسنرز، آپ لوگوں کو آج کا پارٹ کیسا لگا؟ اپنی رائے کا اظہار کامنٹ سیکشن میں ضرور کیجیے گا۔ ملتے ہیں نیو پارٹ کے ساتھ۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔